ولا تطغوا، سرکشی نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا۔ یہ وہ آیت بینہ ہے کہ جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی تھا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی اور سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اے اللہ کے رسول، سورہ ہود میں ایسا کیا مضمون آ گیا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا جس میں یہ کہا گیا کہ ذرہ برابر بھی دائیں بائیں میلان برداشت نہیں کیا جائے، ٹھیک استقامت۔ ایک آدمی نماز میں کھڑا ہے، اس سے کہا جائے سیدھے ہو کے کھڑا ہونا، جھکاؤ نہ اختیار کرنا، ایک پیر پر وزن کم رکھا ایک پر زیادہ رکھا تو جھکاؤ کی کیفیت ہو جائے گی۔ اس طرح سے اسلام کے اوپر سیدھے جم جاؤ، تمہارے کسی عمل سے غیر قوم کی بو نہیں آنی چاہیے۔ چلو تمہارے عقائد و نظریات اسلام کے مطابق ہیں، مگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم معاشرتی زندگی اپنی مرضی اور رسم و رواج کے مطابق کریں گے، نہیں۔ اچھا تمہاری معاشرتی زندگی بھی اسلام کے مطابق ہے، لیکن تم یہ کہو گے کہ جناب ہم اپنی خوشی غمی کو اپنے رواج کے مطابق کریں گے، نہیں۔ اچھا خوشی غمی بھی اسلام کے مطابق ہے، مگر تم یہ کہو کہ ہم اپنی تجارت میں، ہم اپنی کمائی میں آزاد ہیں، جیسے چاہیں گے کما لیں گے، نہیں۔ سرکشی نہ کرنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَطْغَوْا، اسلامی حدود سے باہر مت نکلنا۔ حدود شرعیہ کی، اسلام کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر سے باہر مت نکلنا۔ وَلَا تَطْغَوْا انہو بما تعملون بصیر، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال سے آگاہ ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارے کردار کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ایک ایک عمل سے اللہ آگاہ ہے، تمہارے عقائد و نظریات کو بھی وہ جانتا ہے، تمہارے معاملات کو بھی وہ جانتا ہے، معاشرتی زندگی سے بھی وہ آگاہ ہے، تمہارے معاش کے نظام کو بھی وہ جانتا ہے، اور خوشی اور غمی کے تمام حالات سے وہ آگاہ ہے۔ انہو بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر۔ کوئی شے اس سے چھپ سکتی ہے؟ نہیں۔ جب نہیں چھپ سکتی تو وہ ہر شے پر مواخذہ کرے گا، ہر شے پر محاسبہ کرے گا، احتساب کرے گا، ہر شے پر اس نے حساب لینا ہے۔